للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کے لیے حصہ ہے جو اس کے ماں باپ چھوڑ کر مرے، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو اس کے ماں باپ چھوڑ کر مرے، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، مما قل منہ او کثر، خواہ تھوڑا ہو کسی کے لیے خواہ زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ وہ آگے آ رہا ہے، وراثت کے احکامات اگلے رکوع کے اندر شروع ہو جائیں گے۔ یہ اس کی تمہید بن رہی ہے کہ ماں باپ مر جائیں تو جو پیچھے عورتیں ہیں نا جی، پہلے ذکر کیا مردوں کا، مردوں کو تو وہ عرب کے لوگ دے دیتے تھے، پھر اللہ نے ذکر کیا کہ بھی عورتوں کو بھی جداد میں حصہ دینا ہے۔ یہ آج وومن رائٹس کی لوگ بات کرتے ہیں، یہ اس دور جدید کا خالق تو اسلام ہے۔ اسلام سے پہلے تو عورت کی کوئی عزت ہی نہیں تھی، جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ ایون اسلام کے آنے کے بعد بھی جہاں جہاں اسلام کی دعوت صحیح طریقے سے نہیں پہنچی، آپ دیکھ لیں ہمارے اس ہندوانہ معاشرے میں، یہ تو اب ذرا تھوڑا لیٹسٹ دور ہے تو لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، ورنہ ستی کی رسم ہوتی تھی، اگر خاوند مر گیا تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا کہ اب اس کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اسلام نے کیا عظمت دی ہے، جعفر طیار کی بیوی فوت ہوئی ہیں غزوہ موتا میں، تو اس کی بیوی اسما بنت امیس کے ساتھ حضرت ابوبکر نے شادی کر لی، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ 4 سال کے بعد حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو حضرت علی نے اسما بنت امیس کے ساتھ شادی کر لی، اور محمد بن ابی بکر جو ابوبکر کے بیٹے تھے، پرورش حضرت علی نے کی۔ یہ ہے رسپیکٹ بیوہ کی۔ تو اسلام سے صرف ہم نے داڑھی پگڑی اور نمازیں نہیں لینی ہیں، ساری چیزیں لینی ہیں، ٹوٹل پیکج لینا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب حاضر ہوں وراثت کی تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مساکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان کو بھی تھوڑا بہت بیچ میں سے دے دو۔ یعنی کہیں پہ اگر کوئی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یا آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہیں پہ قربانی ہو رہی ہے، غریب لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا اب کوئی آ گیا تمہارے در پہ مانگنے کے لیے، تو اب اس کو بھی تھوڑا بہت دے دو۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا حصہ لازمی ہے، لیکن یہ ہے کہ گڈ جیسچر کے طور پہ اخلاقاً ان کو بھی دے دو تھوڑا بہت اس میں سے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہی ایک پلاٹ مجھے لکھ دو، تھوڑا بہت کو مٹھائی منگوا کے دے دیں، وہاں پہ تھوڑے سے پیسے دے دیں تاکہ ایک اخلاقی روش رہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بات اچھے طریقے سے کرو۔ یعنی اگر کچھ نہیں بھی دینا نا تو یہ نہ کوئی ادھر جاؤ جی تو آٹا کی کام میں تھے۔ اب یہ بھی بڑے لوگوں کو عادت ہوتی ہے ڈانٹنے کی۔ ڈانٹنے کی تو آپ کو اجازت نہیں ہے، ایون کو پروفیشنل بیگر بھی آپ کے پاس آتا ہے، فقیر کو آپ ڈانٹ نہیں سکتے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، نبی علیہ السلام کو حکم ہے کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرنے والا ہے، آپ نے اسے منع نہیں کرنا، ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری مصیبت آسان کرے، ٹھیک ہے، اور اس کو صحیح طریقے سے رخصت کر دیں بغیر کچھ دیے ہوئے، لیکن ڈانٹنے کا آپ کو حق کہاں سے آ گیا؟ آپ نے اسے خریدا ہوا ہے؟ ایک تو آپ اس کو کچھ دے بھی دے رہے ہیں، یہ جو آپ اس کو سنا رہے ہیں اس کا آپ کو رائٹ کس نے دیا تھا؟ آپ نے اسے خرید لیا پیسے دے کے؟ اور اگر آپ کو خطرہ ہو یہ پروفیشنل ہے، اس کی تحقیق کر لیں۔ یہ آج کل تو ایسے کم ہو گیا، اب تو جدید طریقے آ گئے۔ آج سے 10-15 سال پہلے تک تو یہ اکثر مساجد کے اندر ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، اپنی جیب دکھاتا تھا، یہ میری جیب کٹ گئی، میں فلاں شہر سے آیا ہوں تو میرے پاس کرایہ نہیں ہے واپسی کا۔ تو میں ایسے کئی لوگوں کو بس پہ چڑھا کے آتا ہوں، کرایہ نہیں دیتا، اور پھر کنڈکٹر کو کے حوالے کر کے کنڈکٹر کو کہتا ہوں اگر اس نے کرایہ واپس مانگا اور کہیں گے راستے میں اترا تو کرایہ تیرا، چونکہ اس نے تو مجھے کہا میری جیب کٹ گئی ہے۔ تو اگر وہ اگلے سٹاپ پہ جا کے باقی پیسے لے کے اتر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو جھوٹ بول رہا تھا نا۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں وہ کنڈکٹر کبھی اس کو واپس کرے گا کرایہ؟ لے لو کرو تو مجھے تو ثواب مل جائے گا۔ ہماری تو ون ون سچویشن ہے دونوں معاملات میں۔ تو اس طریقے سے آج کل تو اس کے ایڈوانس طریقے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایزی لوڈ کروا دیں، ایزی پیسہ بھجوا دیں،
بڑے بڑے طریقے بتاتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کہہ دینا میری جیب کٹ گئی ہے تو اس کو کہے کہ بھائی اپنے گھر سے ایزی پیسہ کروا لو, تمہیں فون پہ بات کروا دیتے ہیں جہاں کرنی ہے, وہاں سے منگوا لو, تمہارے بھی تو پیچھے کوئی ہے نا, تو وہ وہاں سے کروا دے گا. ہم نے کیوں تمہیں جو ہے وہ ایزی پیسہ کروانے ہیں یا پیسے دینے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا, ڈر جانا چاہیے یتیموں کے سرپرستوں کو کہ وہ یہ تصور کریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتے, خافوا علیہم, تو وہ خود فکر مند ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, تو یہ فکر تمہیں نہ ہوتی, تو اب دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچو. ویسے یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے. اپنے آپ کو جب دوسری جگہ رکھ کے بندہ دیکھتا ہے نا تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے. ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے بڑوں کو کبھی بھی ہمارے ایشوز کا پتہ نہیں چل سکتا جب تک کہ وہ خود اس فیز سے نہ گزرے. میرے بھائی جس کے گھر یو پی ایس ہے اس کو کیا پتا کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو کتنے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. وہ تو کہے گا سب کچھ ہیپی ہیپی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب جہاں پہ یو پی ایس نہیں ہے اور ان کے بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں اور رات کو 8-8 10-10 گھنٹے بجلی نہ آئے تو وہ بچے اب کیسے پڑھائی کریں گے. میں کہتا ہوں نہیں, 1-2 دن کے لیے بھی اگر آپ تھوڑی سی اپنی روٹین چینج کریں نا تو آپ کو لوگوں کی تکلیف کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں, میرے آفس جو ہے وہ میرا اسلام آباد میں گھر سے آلموسٹ 7-8 کلومیٹر ہوگا زیادہ سے زیادہ. تو میں موٹر بائک پہ میری روٹین, بیچ میں ایک عرصہ ایسا ہے کہ وہ سڑک کی کھدائی کی, انہوں نے نئی سڑک بنانی تھی. تو اب حالت یہ ہوتی تھی کہ ہم جب یہاں سے آفس جاتے تھے تو اس وقت تو اتنی گرد نہیں ہوتی تھی کیونکہ صبح سویرے اتنی ٹریفک نہیں ہوتی. واپسی پہ جب ہم اس سڑک سے آتے تھے نا تو وہ 7-8 کلومیٹر کا پیچ طے کر کے نا گھر آ کے نا آلموسٹ غسل واجب ہو چکا ہوتا تھا. اتنی مٹی, ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے تو وہ صرف ساری بچا ہے نا, باقی تو پورے جسم کے اوپر. تو ہماری ایک روٹین تھی جتنے لوگ موٹر بائک پہ جانے والے کہ ہم لوگ آ کے پھر غسل کرتے تھے اور گزرنا بھی اسی راستے سے, کیا کریں اور کوئی الٹرنیٹو راستہ ہی نہیں ہے. ایک دن میری کوئی موٹر بائک کا ایشو تھا یا کوئی مسئلہ بن گیا تو میرے دوست نے کہا جی میں گاڑی میں نا آپ کو ساتھ لے جاؤں گا. تو اس دن میں اس کی گاڑی پہ گیا آفس. جب آفس سے واپس آیا گھر میں تو اب اس دن تو میرے پہ کوئی غسل واجب نہیں تھا, کوئی مٹی نہیں تھی, کچھ نہیں تھی. اچھا میں واپس آیا ہوں تو نارمل میں نے اپنے کام شروع کر دیے, لیکن مجھے ویسے ہی ایک نا یعنی بڑی عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی کہ آج کوئی مسنگ ہے چیز. میں کہتا کیا مسئلہ ہے. ایک دن میں مجھے اس چیز کا احساس دے رہا کہ بھائی آج میں گاڑی میں آیا ہوں تو آج میرے پہ گرد نہیں ہے, آج میں نے غسل نہیں کیا. تو پھر میں نے اس دن سوچا کہ جو لوگ روزانہ گاڑی میں اس در سے گزرتے ہیں اور جا کے اسمبلی میں بیٹھ کے کہیں کہ یہ غریب لوگوں کا ہمیں احساس ہے, ہمیں تو ایک دن میں اپنا احساس ختم ہو گیا ہے. اور جنہوں نے پوری زندگی کبھی یہاں پہ دھوڑ مٹی کھائی نہیں ہے ان کو کہاں سے احساس ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. تو یہ سب کے سب ہمیں عوام کا درد ہے, بڑے بڑے محلات میں رہنے والے اور اسی طریقے سے کینٹ ایریا میں سیکیورٹی کے اندر رہنے والے لوگوں کو کیا احساس کہ کینٹ کے باہر سیکیورٹی کے کیا ایشوز ہیں. لاکھ کوئی ٹویٹ کر کے اپنی حب الوطنی یا اپنی عوام سے محبت ثابت کرتا رہے, اس طرح ثابت ہونی نہیں ہے دنیا ہی, یہ وکھرا جہاں ہے میرے بھائی. جب تک آپ اس جہاں میں آئیں گے نہیں آپ کو اس تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوگا. وہ شخص جس کو پک اینڈ ڈراپ آفس کی طرف سے ملی ہوئی ہے اس کو کیسے احساس ہوگا کہ موٹر بائک پہ جانے والا یا 4-4 گاڑیوں میں لٹک کے جانے والا کس طرح آفس میں پہنچتا ہے, اس کو کبھی احساس نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ڈر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں اس خوف سے کہ اگر وہ مر جائیں اور ان پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑیں تو ان کو کتنا غم ہوگا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا. تو دوسرے کے بچوں کو بھی اسی احساس کے ساتھ دیکھو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, پس ڈر جائیں وہ اللہ سے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور وہی بات کہیں جو درست ہو, کسی کا مال نہ ہتھیائیں, جو پوری پوری جداد ہے وہ حوالے کریں ورثاء کے, کوئی جھوٹ نہ بولیں. بعض اوقات لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں نا, کسی میت پہ کوئی مولانا صاحب پہنچ جاتے ہیں نا تو وہ اس کے بچے بچارے کوئی
8-10 سال کے بعد آئے ہوتے ہیں وہ باپ کو دفنانے کے لیے صرف، تو وہ پھر وہیں پہ میت پہ بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آخری دن کہندے سن کہ اے لاڑا پلاٹ ہے میں مسجد نو دے دینا۔ اب وہ جو بچے بیچارے ہیں وہ بھی اب کیا اس کا رسپانس کریں کہ نہیں دیں گے؟ تو لوگ کہیں کہ یار دیکھو باپ مر گیا تو اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح کی سٹوریاں بھی لوگ گھاٹ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مرا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، کوئی اس طرح کی بات نہ کرو۔ کئی لوگ ہمیں بھی رابطہ کرتے ہیں کہ جی وہ میرا بھائی ہے جی وہ مر گیا جی، اس نے وہ مجھ سے اظہار کیا تھا کہ یہ جو فلاں مکان ہے میں تجھے لکھ دوں گا۔ میں کہتا ہوں بھائی مر گیا؟ ہاں جی مر گیا۔ تو بھائی میرے بھائی جب لکھ کے نہیں دے کے گیا نا تو اب وہ تمہارا نہیں ہے، وہ وراثت میں ہی تقسیم ہوگا۔ اگر لکھ کے دینا ہوتا تو وہ دے جاتا، اگر اس کی خواہش تھی تو وہ بس خواہش ہی رہی نا۔ کئی خواہش دنیا میں تکمیل نہیں ہوتی، کئی بندوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ مرے ہوئے بندے کی آپ نے وہ خواہش پوری کرنی ہے۔ ایسے پنجاب کے معاشرے میں ایسا ہوتا بھی ہے، بعض کا جوان لوگ مر جاتے ہیں نا اور ان کی شادی نہیں بھی ہوتی تو میت کو وہ پورا وہ بیدی کی رسم اور وہ پوری چیزوں سے گزارتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا، اب تو اس کی آخرت کی فکر کریں گے، اس کے ساتھ آگے جا کے بننا کیا ہے۔